الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج کی تراویح میں ہم نے الحمدللہ پارہ نمبر 4 لن تنالوا مکمل ہم نے تلاوت کی ہے، اور والمحصنات 5ویں پارے کی ابتدائی آیتیں بھی آپ نے سماعت کی. حضرات، رمضان کے 3 روزے بھی ہم سے گزر گئے، ایسے ہی رمضان گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے فرض کیے تھے. اس کے بعد کا جملہ اہم ہے، کہا لعلکم تتقون. یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. معزز بھائیوں، واقعتاً ہم جو روزہ رکھتے ہیں، صحیح معنی میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. کہا کہ جو آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ تعالی جہنم سے اس کے چہرے کو 70 سال کی دوری پہ رکھتے ہیں. اللہ. اور اسی طریقے سے واقعتاً روزہ ہم صحیح معنوں میں اگر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہماری زندگی کے سارے گناہوں کے دھلنے کے لیے یہ روزہ کافی ہے. اگر ہم واقعتاً صحیح معنوں میں روزے کو رکھتے ہیں، یہ روزہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے. اس دروازے کا نام ہے باب الریان. قیامت کے دن فرشتے پکاریں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ سارے میدان محشر میں روزے دار کھڑے ہوں گے، صرف روزے داروں کے لیے داخلہ ہوگا باب الریان سے. اگر واقعتاً صحیح معنوں میں ہم روزہ رکھا ہے تقوی کے لیے، تو یہ روزہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کا باعث بنتا ہے. قیامت کے دن یہی روزہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، ربی منعتہ الطعام بالنہار. کہے گا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے دن میں بھوکا رکھا تھا، میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دے. اگر واقعتاً ہم نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہے، اس کی سب سے بڑی بات ہمارے لیے ہوگی اللہ ہمیں 2 خوشیاں نصیب کرے گا. ایک افطاری کے وقت، اور وہ سب سے بڑی خوشی جب موت کے بعد ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ سب سے بڑی خوشی ہمیں نصیب ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اس روزے کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی روزہ بھی ہے جھوٹ بولتا ہے. اس روزے کا کیا فائدہ کہ ایک آدمی روزہ بھی ہے دھوکہ دیتا ہے. اس روزے کا کیا فائدہ کہ ایک آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے روزے کی حالت میں. اس روزے کا کیا فائدہ کہ وہ روزے کی حالت میں گالی بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. اس روزے دار کے روزے کا کیا فائدہ جو روزہ تو ہے پر نماز چھوڑتا ہو. اللہ کی قسم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہا کہ لوگوں، تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے، بیکار کے کام کرنا نہیں چھوڑو گے، وقت کو ضائع کرنا نہیں چھوڑو گے، اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی ذرا برابر بھی ضرورت نہیں. اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی لانا چاہتا ہے. تو میرے بھائی،
روزے کو سمجھیے. روزہ رہ کر صرف پورا دن سونے کا نام روزہ نہیں. روزہ رہ کر جو ہے آدمی گپ شپ میں وقت گزارنے کا نام نہیں. روزہ رکھ کے انسان متقی بنے. روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے, شہوات سے بچاتا ہے. دو طرح کی شہوتیں ہیں. ایک شہوت ہے شہوت البطن, پیٹ کی شہوت, حلال حرام, کس کا مال ہے کس کا نہیں ہے, جو بھی آیا اپنے ہاتھ سے ہڑپ کرتا ہے رکھ لیتا ہے. حلال حرام کی تمیز کرے بغیر جو لوگ کماتے ہیں انہیں روزہ یہ سبق سکھاتا ہے کہ شہوت البطن کو روکتا ہے. کمائی کمانا ہو تو حلال کی کماؤ, کھانا ہو تو حلال کا کھاؤ. اسی طریقے سے دوسری شہوت ہے شہوت الفرج. آدمی بے حیائی اور بدکاری سے روزے سے رکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. کہا کہ اے نوجوانوں, اگر جوان ہو گئے ہو, شادی کرنے کے بعد بیوی کو سنبھالنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو. شادی کر لینے سے کیا ہوگا, تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی, تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور اگر تمہارے پاس شادی کے بعد زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, مال کی کمی ہے, فعلیہ بالصوم, ضروری ہے کہ روزہ رکھو. فإنہ لہ وجا, کہ تمہارے لیے ڈھال ہے گناہوں سے. تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم وقت کو ضائع کریں. روزے کا مقصد تقویٰ ہے, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آنا ہے, ہمارے دل میں اللہ کا خوف آنا ہے, اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں ہم آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول کرے, رمضان کے مہینے میں ہم تمام کو متقی بنائے, اللہم آمین. حضرات ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے انسان وہ عمل کرنے سے جنت میں گھر بن سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. کتنی پیاری بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, کوئی اور آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن اس کائنات کے سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, آپ کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور آپ نے گارنٹی دیا میں اس آدمی کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو آدمی اپنا حق رکھتے ہوئے بھی لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی چیز کو آگے والے کو دے دیا. چلو بھائی مجھے لڑنا ناپسند ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ چیز تمہاری ہے, حالانکہ چیز میری ہے, جگہ میری ہے, اور تم کہتے ہو کہ جگہ تمہاری ہے, اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے, لائر بھی ہے, سب کچھ ہے, کہتا ہے کہ مجھے لڑنا پسند نہیں ہے, جگہ تم ہی لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ کے لیے کوئی آدمی اپنا حق کو بھی دوسرے کو دیتا ہے. ہاں اجازت ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی چیز لے سکتے ہیں, اپنا حق منوا سکتے ہیں, لیکن اس سے ایک اعلیٰ درجہ یہ بتایا گیا لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنا حق بھی دوسرے کو دے دینا. اسلام میں لڑائی بڑی ناپسند چیز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. کون بتائیں گے یہ صحابی کون ہے؟ یہ تعارف میں کچھ بولیں گے؟ یہ جنتی صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, عشرۃ المبشرہ میں سے آتا ہے ان کا نام, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت کے لیے لگا رہے تھے. واللہ یعصمک من الناس, یہ آیت نازل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے, اب آپ جا سکتے ہیں. جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی پیارے نبی کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ. اس صحابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی, ہاتھ اٹھا کے پیارے نبی نے دعا کی اللہم استجب لسعد اذا دعاک. اے اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ حلال کا خیال کرتے ہوئے حلال کمائی کو کھاتے ہیں, پاکیزہ روزے کھاتے ہیں, اے اللہ میری دعا ہے یہ جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ دعا کو تو قبول کر لیں. کیا مطلب ہے؟
مستجاب الدعوات کہتے ہیں اسے. بعض لوگ رہتے ہیں صرف ہاتھ اٹھانے کی کمی ہے, ہاتھ اٹھاتے اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. انہی میں سے تھے لوگ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ستانے سے ڈرتے تھے. وہ جب بھی کوئی آدمی ستاتا ہاتھ اٹھاتے تو ڈر جاتے تھے کہیں ہلاک نہ ہو جائیں. اتنے بڑے صحابی, بڑی عظیم زندگی, ان کی زندگی پڑھنے کی لائق ہے. اس صحابی کے اوپر ایک عورت الزام لگائی. کیا الزام لگائی؟ جگہ ان کی ہے. اس عورت نے کہا کہ جگہ میری ہے. اب بڑا مقدمہ ہو گیا, سارے عوام میں بات پھیل گئی. کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی اور جلیل القدر صحابی ایک عورت کی جگہ کیسے ہڑپ کر سکتے ہیں؟ صحابی نے کہا جگہ میری ہے, میں تیری جگہ کیسے لے سکتا ہوں, حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں سن رکھا ہوں. کوئی بھی آدمی کسی کی زمین ناحق ہڑپ کر لیتا ہے, ایسی 7 زمینیں اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق کے طور پر قیامت کی دن ڈالنے والا ہے. یہ حدیث سن کے میں تیرے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں, تم میری جگہ جو ہے ظلماً کاٹ رہے ہو. کہا کہ پوری لوگوں کے سامنے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں گواہ رہو, یہ جگہ میں اس کو دے دیتا ہوں. اس نے جو ہے مجھے بدنام کیا ہے اور میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے, اور میں ایک بد دعا کرتا ہوں اس کے حق میں. کیا بد دعا؟ اے اللہ اس کو جو ہے اندھی بنا دے. کیا کر دے؟ اندھی بنا دے. اور جو جگہ اس نے میری ہڑپ کر لی ہے اللہ اسی میں اس کو دفن کر دے. ہوا بھی ویسے ہی کہ وہ عورت چند دنوں بعد اندھی ہو گئی اور اس کھیت میں اس جگہ میں چل رہی تھی, کہیں ٹھوکر لگ کے گڑھے میں گر گئی, وہیں پر مر گئی. اللہ بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ اسلام میں لڑائی جھگڑا یہ بڑا ناپسند ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بڑی بشارت دی ہے جو آدمی لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے, جھگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنا حق بھی آگے والے جھگڑالوں کو دیتا ہے, کہتا ہے کہ تم ہی رکھ لو, میرا بدلہ تو اللہ دینے والا ہے. ایک عظیم چیز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ, ایک شہر ہے, شہر کے درمیان میں جگہ مل جائے تو لوگ خوش نصیبی سمجھتے ہیں. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں جنت کے درمیان میں جگہ چاہیے, جنت کے درمیان میں گھر چاہیے, ایک کام کرنا ہے. اللہ اکبر. کام ہر لحاظ سے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لمن ترک الکذب وان کان مازحا, کہا کہ لوگوں میں اس آدمی کو جنت کے درمیانی گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو آدمی مجھے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہی. جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولنا. آپ نے ابھی سنا ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نے پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں کہا. ابھی آپ پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے, 40 سال کے ہوئے تو آپ کو اس سے پہلے ہی لوگوں نے 2 نام دے رکھے تھے. کیا نام تھے وہ؟ امین اور صادق. اللہ صادق کا معنی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا سب سے سچا انسان. اگر کوئی دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھیے صلوات اللہ وسلم. یہ مشرکین, یہ کافرین جب اسلام کے آنے کے بعد بھی اپنی امانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھتے تھے اس بنیاد پہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے. آپ کا اتنا بڑا انداز اور آپ کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے کیا درس دیتی ہے. حضرات جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. آپ قرآن پڑھیے, چور کے اوپر لعنت نہیں آئی, حالانکہ چوری بہت بڑا گناہ ہے, زنا بہت بڑا گناہ ہے, لعنت نہیں آئی ہے. لیکن آپ پڑھو قرآن میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر. ہماری شریعت تو اتنی پاکیزہ شریعت ہے کہ کوئی بھی آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم,
وَيْلٌ لَهُ وَوَيْلٌ لَهُ، کہا کہ اس آدمی کے لیے بربادی ہے۔ وائل کہتے ہیں، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک گڑھا ہے۔ اور بعض مفسرین، بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے، ویل کا معنی جو ہے خرابی ہے، بربادی ہے، دو بھی معنی ہے۔ کہا کہ وہ آدمی کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو ہنسانے کے لیے، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے جھوٹے قصے کہانی سنا کے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا ویل اللہ ویل اللہ، ایک بار نہیں کئی مرتبہ کہا وہ برباد ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت مذاق کرنے سے روکتی نہیں۔ مذاق کیجیے، آپ سنجیدہ مذاق کیجیے۔ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا۔ ایک صحابی آئے، آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، سفر کے لیے جانا ہے، مجھے ایک بڑی اونٹنی دیجیے، اس اونٹنی پہ میں سوار ہو کے جو ہے میں اپنی ضرورت کو پورا کر لوں۔ اب جو بھی آتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو نہ نہیں کہتے۔ پیارے نبی نے کہا میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اونٹنی کے بچے کو لے کے کیا کروں گا، مجھے لمبا سفر کرنا ہے، اللہ کے نبی مجھے بڑا اونٹ دیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا۔ کہا اللہ کے نبی مجھے اونٹنی کا بچہ نہیں چاہیے، بڑا اونٹ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے جو اونٹ بڑا اونٹ میں تجھے دے رہا ہوں وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہے، حالانکہ بڑا ہے۔ ایک مذاق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنجیدہ مذاق۔ ایک بوڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، میں جنت چلی جاؤں، میری بڑی خواہش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی، اب رونا ہی باقی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں کو جنت میں ڈالے گا وہ بوڑھی عمر میں نہیں ڈالے گا، جوان بنا کے ڈالے گا۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں تمہیں جنت ملے گی، لیکن یہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ مذاق۔ تو اس طریقے سے ہماری شریعت مذاق کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا، مذاق میں کسی اور کو ستانا یہ جائز نہیں ہے۔ کتنی پاکیزہ شریعت ہے ہماری۔ تو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو تھام لو، فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی تمہیں نیکی کا راستہ دکھائے گی، فإن البر يهدي إلى الجنة، اور جو ہے آدمی سچ بولتا ہے وہ سچائی اس کو جنت تک لے جاتی ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہا کہ لوگوں سچ بولتے رہو، سچ بولتے رہو، تم سچ بولو گے تو کیا ہوگا، اللہ کے پاس سچے لوگوں کی ایک کتاب ہے، تمہارا نام بار بار سچ بولنے کی وجہ سے سچوں میں لکھ دیتا اللہ تعالیٰ۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، لوگوں جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹی بات، جھوٹا آدمی کو جو ہے جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ جو ہے انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اگر آدمی جھوٹ بولتا یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹوں کی ایک کتاب ہے، اللہ اس میں لکھ دیتا اس کے نام، اگرچہ کہ وہ بعض درمیان میں کبھی سچ بھی بولا ہو، بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹوں میں ہو جاتا۔ اللہ تو یاد رکھیے ہمیں سچے لوگوں کی کتاب میں آنا ہے، ہمیں سچے لوگوں کی کتاب میں آنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے کتنے عظیم پیغام دیتی ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں خیر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد 6,000 8,000 میں جو ہے ایک مہینے میں جو ہے گھر کھا پی کے پیسہ بھی بچتا تھا، اور آج کے زمانے میں
50,000 60,000 بھی ایک گھر کے لیے مشکل ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے جھوٹی ہو چکی ہے. کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما. کہا کہ جو آدمی کسی کے پاس خریدنے کے لیے جا رہا ہے، خریدنے والا سچ بولتا ہے، وہ بھی بولتا ہے، سچی باتیں کرتا ہے، اور بیچنے والا وہ بھی سچ بولتا ہے، دونوں سچے آدمی ہیں. بورک لہما فی بیعہما، اگرچہ کہ وہ دونوں کے پاس چیز کم آئے لیکن اللہ اس میں بڑی برکت رکھا ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. آنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، اگرچہ کہ وہ چیز زیادہ بھی کیوں نہ ہو اللہ اس سے برکت چھین لیتا ہے. دیکھو جھوٹ بولنے والوں کے گھروں میں کتنی مصیبت آئی. ادھر جھوٹ بول کے 10,000 کما کے گھر کیا پہنچا، ادھر بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ گھر میں آفت آ گئی. ارے 10,000 کے بجائے وہ 5 لاکھ لگاتا ہے. کیوں؟ یہی چیز ہے، یہی برکت چھین لی گئی ہے. برکت چاہتے ہو سچ بولو، اگرچہ کہ وہ قیمت کم ہو اللہ تمہاری زندگی میں خیر دے گا، برکت دے گا اور تمہاری جنت اسی دنیا میں بنائے گا. تو میرے بھائی سچی بات بہت عظیم بات ہے. سچائی کو اپنائیے. سچی چیز انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گی. اسی کے متعلق اگلے درس میں ہم مزید باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سوال یہی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں عملی زندگی میں آئیے. صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے. صحابہ پیارے نبی سے جو بات سنتے عمل کی نیت سے سنتے تھے. اسی لیے آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ تیسرے دن ہمارا ختم ہوا. سورہ بقرہ کو 8 سال یاد کریں. کیا مطلب؟ عرب کا حافظہ اتنا زیادہ ہے وہ چاہے تو 3-4 دن میں یاد کر لیں گے سورہ بقرہ. 8 سال کی مطلب کیا ہے؟ وہ صحابہ ایسے تھے 10 آیتیں پڑھتے، یاد کرتے، سمجھتے، عمل کرتے، وہ 10 آیتوں کو دوسروں تک پہنچاتے، اس کے بعد جا کے پھر 10 آیتیں یاد کرتے. عملی زندگی میں آنا ہے. عملی زندگی میں آئیں گے تو خیر بھی آئے گا، برکت آئے گی، علم بڑھتا رہے گا، اللہ کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ ہم نے آج تک جو ہے جنت میں گھر جن اعمال کی وجہ سے بنتا ہے اس کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی جنت میں گھر بنا دے، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.